بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھ کر دیکھ لو، سب کتابوں سے افضل ہے یہ قرآن، سب سے اعلیٰ، سب سے نرالا ہے یہ قرآن، سب سے مقدس، سب سے عظیم ہے یہ قرآن، سب سے معتبر کلام خدا ہے یہ قرآن، علوم و حکمت کا گوہر ہے یہ قرآن، ہدایات جن و بشر ہے یہ قرآن، ہے سرتاج قلب و جگر کا یہ قرآن، طہارت کا بے شک شجر ہے یہ قرآن، مسیحا فکر و نظر ہے یہ قرآن، کامل انسان بناتا ہے، روشن قمر ہے یہ قرآن. معزز سامعین، آج بہت قیمتی بات بتانے جا رہی ہوں. قیمتی بات یہ ہے کہ دور حاضر میں اگر کوئی انگلش غلط پڑھتا ہے تو ہر انسان اس کو درست کروانے کی کوشش کرتا ہے اور غلط کو غلط مانا جاتا ہے کہ اس کو درست کریں. یہی بات ہم نے قرآن کے لیے کرنی ہے. اگر کوئی انسان قرآن کو غلط پڑھ رہا ہے تو ہم نے اس کو درست کروانے کی کوشش کرنی ہے. دور حاضر میں بہت لوگ ہیں جنہوں نے جوانی میں یا بچپن میں قرآن نہیں سیکھا اور بعد میں جب سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مدرسے میں جاتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے یا اب قرآن سیکھتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے. میری سب سے گزارش ہے، سب مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بیویاں، سب خواتین حضرات، سب سے گزارش ہے کہ آپ لوگ قرآن کو اچھی طرح سیکھیں. قرآن سیکھنے کے لیے کوئی مدت اور وقت مقرر نہیں ہے. جب بھی انسان کو دل کرے، جب موقع ملے، انسان قرآن کو درست کر سکتا ہے. لہٰذا آپ لوگ تنہائی میں بیٹھ کر فون کھول کے فالتو چیزیں دیکھنے سے بہتر ہے کہ اپنے قرآن کو درست کریں. تھوڑا سا وقت آپ قرآن کو درست کرنے کے لیے نکالیں. اور یہ انگلش کے غلط پڑھنے والی آپ کو مثال سمجھاتی ہوں. NATURAL اس لفظ کو نیوٹرل پڑھے تو بہت برا لگے گا، اس لیے کہ نیوٹرل لفظ نہیں ہے، یہ نیچرل ہے. FUTURE اس کو فٹورے پڑھے تو کتنا برا لگے گا، یہ فیوچر لفظ ہے. BRIGHT اس کو بریگیٹ پڑھے تو کتنا غلط مانا جائے گا اس کو، یہ برائٹ ہے. CULTURE اس کو کلٹر پڑھے تو کتنا غلط کہا جائے گا اور سب اس کو درست کروانے کی کوشش کریں گے. یہ صحیح لفظ کلچر ہے. BUDGET کوئی انسان اگر اس کو بڈ گٹ پڑھے تو اچھا لگے گا، بلا کتنا غلط محسوس ہوگا. یہ صحیح لفظ بجٹ ہے. بہت سی ایسی مثالیں ہیں کہ قرآن کا لفظ ہم غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن کوئی اس پر غور نہیں کرتا. لہٰذا یہ مثال دیکھ لو. قلبن کا مطلب ہے دل، قلبن کا مطلب ہے کتا. اگر ہم قلبن کو قلبن پڑھ لیں گے تو ہمارا معنی جب تبدیل ہوگا تو ہم گناہگار ہو جائیں گے. اس گناہ سے ہم نے بچنا ہے. موجودہ دور کے لوگوں کے لیے یہ مثال ہے کہ جو ہم انگلش غلط پڑھنے کے لیے پریشان ہوتے ہیں، اسی طرح ہم نے قرآن کو غلط پڑھنے کے لیے پریشان ہونا ہے کہ ہم نے قرآن کو خود بھی درست کرنا ہے، سمجھنا ہے اور دوسروں کو بھی سکھانا ہے. قل کا مطلب ہے کہہ دیجئے، قل کا مطلب ہے کھاؤ. اس میں ہم نے فرق کرنا ہے اور اچھی طرح سیکھنا ہے. تین کا مطلب ہے انجیر، طین کا مطلب ہے مٹی. لہٰذا ہم نے قرآن کو درست کرنے میں بہت محنت کرنی ہے، خود بھی سیکھنا ہے اور سب خاندان والوں کو سکھانا ہے. اللہ سے دعا ہے ہمیں قرآن اچھی طرح سمجھنے پڑھنے کی توفیق دے.